اقتدار کی راہداریوں سے جیلانی مناس کا آپ کو سلام۔ آج کے جو موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی اور اس کے محرکات کیا ہیں اور یہ کیوں واقعہ پیش آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتدار کی راہداریوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ انہوں نے کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جلسے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ایک ویڈیو کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے کہ کسی پاکستانی شہری نے، نیشنلٹی تو ظاہری بات ہے اس کی ہوگی، تو جو اس نے بدتمیزی کی، جو گندی زبان استعمال کی۔ اچھا ویورز، یہ جو ہے کلچر ہے نا، کسی کو گالی دینا، بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ گزشتہ 2018 کے الیکشن، بلکہ آپ 14 سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا وتیرہ رہا ہے، اور وہ مخصوص سیاسی جماعت اور جو بدتمیزی کی گئی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں اس سیاسی جماعت کا نام بھی اپنی زبان پر لینا گوارا نہیں کرتا۔ صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت۔ اچھا، یہ جو سیاسی جماعت ہے، اس میں ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں کیا واقعات ہوئے تھے۔ جو سیاسی جماعت کے کارکن مسجد نبوی میں مقدس مقامات پر بھی گالی بد اخلاقی کریں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں اللہ کے قہر کا اور عذاب کا۔ اچھا، فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں نا، ان کو اس لیے پسند نہیں کیونکہ انہوں نے ایک ریفرنس بنایا، پھر چیف جسٹس بن گئے۔ اچھا، فائز عیسیٰ صاحب کی میں یہ بات جو ہے نا وہ بڑی مجھے پسند ہے۔ جب قومی اسمبلی میں بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خطاب کرنے آئے تو وہاں پہ جب انہوں نے اپنی سپیچ کی تو وہاں پہ انہوں نے بکس، پاکٹ بک جو ہوتی ہے وہ نکالی، انہوں نے کہا یہ آئین پاکستان ہے۔ تو سب پورے جو قومی اسمبلی تھی سب نے تالیاں بجائیں۔ تو فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں، اب آپ تالیاں بجا رہے ہیں، میں نہ آپ کے تابع ہوں نہ میں سپریم کورٹ کے تابع ہوں، میں آئین پاکستان کے تابع ہوں، اور میں وہ کام کروں گا جو آئین پاکستان کہتا ہے۔ اور کل پھر آپ نے پچھتانا بھی ہے کہ آج تو تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ فائز عیسیٰ صاحب نے اس وقت کہا تھا۔ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے۔ تو یہ جب کل یہ ساری باتیں ہوئیں تو چیف جسٹس صاحب کا جو ریمارکس آئے ہیں اس میں ایک کیس میں معذرت جی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ کا پابند نہیں ہوں، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے، آئین کا پابند ہے، میں آئین کا پابند ہوں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین پاکستان کا پابند ہے۔ اس سے بڑا میسج ایک بڑا کلیئر ہوا ہے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے جناب، وہ ہے ایک سیاسی جماعت کے جلسے، دھڑا دھڑ جلسے۔ اچھا، نہ جلسوں میں بندے ہیں، نہ جناب ان کی کوئی پالیسی ہے۔ اچھا، اس سے قبل جو 2 جلسے یا 3 جلسے انہوں نے کیے ہیں، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران کو رہا کرو، غیر قانونی پرچے، ہم مارے گئے، ہم لوٹے گئے۔ اس کے علاوہ جب سے یہ حکومت آئی ہے 2024 سے، کبھی انہوں نے اس کی معاشی پالیسیوں پہ نہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں نہ جلسوں میں تنقید کی ہے کہ یہ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ غلط ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے، یعنی کہ ملک کو آگے کی طرف لے جانے کی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی،
9 ਮਈ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼یر اعلیٰ کسی صوبے دا، اچھا وہ بندوق گین کا یا ڈنڈا گین کا آپ شیشے پہ بنے دا، یعنی کہ اسی سوچ کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے جو ترامیم ہو رہی ہیں وہ ترامیم کیا ہیں؟ آئینی ترامیم کے حوالے سے میں ویورز آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ یہ نیکسٹ ویک میں 2 یا 3 اکتوبر سے پروسیس شروع ہو جائے گا، یعنی نیکسٹ ویک میں 30 ستمبر بھی آ جاتا ہے تو یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن نے جو سب سے بڑی اہم بات کی وہ یہ کی کہ جناب یہ ہمیں بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ اس وقت ایکٹ تھا، اب جو ہے وہ نیا قانون آ گیا ہے، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اور 6-7 دن کی مسلسل جو مشاورت الیکشن کمیشن نے کی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی، اسی میں ابہام میں وہ پورے کا پورا جو الیکشن کمیشن پھنسا ہوا ہے۔ تو کل انہوں نے دوبارہ پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم نے آئین پاکستان کے مطابق کام کرنا ہے، ہم نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے، یا آپ کے فیصلے کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ اب یہ کہنے والی ہے کہ آپ نے آئین پاکستان کے مطابق کام کرنا ہے۔ اور یہ ججز جو 8 جج کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارا حکم مانیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارا یہ کریں، آپ ہمارا وہ کریں، یہ جج جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو آدمی ججز کا نام دیا جائے یا اس سے کوئی اور اچھا لفظ ہو وہ ان کو خطاب دینا چاہیے۔ بھائی میرا پاکستانی شہری میرا سوال ہے ان سے، اور پاناما میں 432 کی لسٹ تھی، ایک کو سزا دی تو 431 کدھر گئے ہیں؟ وہ کدھر گئی ہیں؟ بقایا کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ اور ان سیاسی جماعت کے لوگوں کو فائز عیسیٰ پسند نہیں آتے۔ پسند کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کی مجبوری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ثاقب نثار صاحب تھے نا تو وہ ان کی انتخابی مہم چلاتے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور گلزار جو ہے وہ راہوں میں پلکیں بچھاتے تھے۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اگر کوئی میں غلطی کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر بتانا۔ اور کھوسا لوڈیاں پاندایا، ٹھیک ہے نا، واہ بھائی واہ، چیف جسٹس بندیال آندے نہیں مرسڈیز تے لے کے آؤ، عدالتی ججز گیٹ ججز والے دروازے کھول دیو، یہ ملزم ہے، یہ مرسڈیز گڈی چاہو سی، یہ ججاں والے گیٹ چوں اندر آؤ سی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس تو بعد جناب پھر کرسی تو اٹھ کے آکھنا گڈ ٹو سی یو۔ یہ ایسے چیف جسٹس ان لوگوں کو پسند ہیں جو تن من دھن لگا کے چیف جسٹس ان کی پشت پناہی کریں۔ اس لیے فائز عیسیٰ جو آئین پاکستان کی بات کرتا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی فائز عیسیٰ ہو یا کوئی اور جج ہو جو آئین پاکستان کی بات کرے گا تو یہ ایک سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں یا افراد ہیں ان کو ایسا جج نہیں چاہیے۔ جج وہی چاہیے کہ جڑا فیصلے بھی آ کے ہی دے تو وہی بندہ چاہیے جڑا رزلٹ بھی عوام ووٹ پائے یا نہ پائے، رزلٹ آنا چاہیے جناب، تاکہ یہ جڑا ایک قیدی ہے اندر، ٹھیک ہے نا، 442 نمبر ہے اس کا قیدی کا، ٹھیک ہے جی، وہ اقتدار میں آئے۔ بہت شکریہ۔